اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے اب ایک اور عقیدہ اور فقہی حکم اور عقیدتی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کیا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور تصدیق بھی کر لے، اس کے بعد اس شخص کا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ کہہ سکتا ہے یا نہیں، یا صرف یہ کہتے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ نہ کہے، تو اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے؟ اب یہی مسئلہ اور حکم عقیدہ ذکر کر رہے یہاں پر۔ وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ صَحَّ لَهُ أَن يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی شخص نے اقرار و تصدیق کیا، اس کے بعد وہ خود کو مؤمن حق کہہ سکتی یا انشاءاللہ کہے گا یا نہیں، تو اس کے متعلق اب وضاحت ذرا سن لیں۔ اکثر علماء حضرات جمہور وغیرہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے نا، تو وہ کہتے کہ بس انا مؤمن حق، میں برحق مومن ہوں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، انشاءاللہ نہ کہے، کیونکہ انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں، انشاءاللہ کہنا نہیں، کیا نہیں ہے، مناسب نہیں، لا ينبغی ان یقول، لا ينبغی کہا، لا يجوز نہیں کہا، یعنی اگر کہے تو گناہ نہیں ہے، کوئی عدم جواز نہیں، صرف مناسب نہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی شک کی وجہ سے کہے نا کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، یہ تو شک ہو گیا نا، اور ایمان تو شک کی بات نہیں ہوتی، ایمان میں تو یقین ہوتا ہے، تو ایسا کہنا کیا ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ادب کی وجہ سے یا اس وجہ سے انشاءاللہ کہہ دے کہ امور جو ہے خدا کی مشیت پر کیا کر رہے، حوالہ کر رہے، یا عاقبت سے اندیش کی وجہ سے کہ عاقبت کا پتہ تو نہیں چلتا، یا انشاءاللہ کا لفظ اس لیے کہہ دے کہ ذکر اللہ ہے اس میں برکت کے لیے، یا تزکیہ نفس، خود پسندی وغیرہ سے بچنے کے لیے، اگر ایسا کہہ دینا تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی نہ کہنا اچھا ہے، تاکہ کسی کو شک کا وہم نہ ہو، کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ شاید یہ آدمی کیا کر رہا ہے، شک کر رہا ہے۔ اس لیے مصنف صاحب نے بھی عبارت میں کہا کہ لا ینبغی، لا یجوز نہیں کہا، کیونکہ جب شک نہ ہونا تو پھر یہ کہنا جائز ہے، اور اکثر صحابہ حضرات تابعین بھی اسی کے قائل ہے کہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ انا مؤمن انشاءاللہ، یہ انا شاب انشاءاللہ پر قیاس نہیں کر سکتا کوئی، کیوں؟ اس لیے کہ انا شاب میں اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دینا تو اس میں کوئی نہ تو غرور کی بات ہے، نہ فخر خود پسندی کی بات ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ انا شاب میں جو شاب کا لفظ ہے نا، شاب تو جوان کو کہتے ہیں نا، تو جوان یہ تو فعل کسبی نہیں ہے، جوانی تو اللہ نے دی ہے نا، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اور جوانی پر برقرار رہنا بھی ممکن نہیں، آدمی تو ہمیشہ جوان نہیں رہے گا نا، کبھی تو بوڑھا بھی ہوگا۔ ہاں انا مؤمن انشاءاللہ، انا زاہد پر قیاس کر سکتی کہ اگر ایک آدمی کہہ دے کہ انا متقن انشاءاللہ، میں متقی انشاءاللہ، انا زاہد انشاءاللہ، انا متورع انشاءاللہ، اگر ایسا کہہ دینا تو ایسا کہنا درست ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے زہد، تقوی وغیرہ پر ناز نہیں کرتا، اور اس پر مجھے غرور تکبر نہیں ہے۔ تو جیسے یہ کلام لغو نہیں ہے نا، اسی طرح انشاءاللہ، انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بھی کیا نہیں ہے، لغو نہیں ہے۔ بعض محققین حضرات کہتے کہ اگر ایک آدمی انا مؤمن یا انا مسلم انشاءاللہ کہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتدائی مرتبہ ایمان کا ہوتا ہے نا، تصدیق کا، جس سے آدمی کفر سے نکل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ۔ اور تصدیق میں شدت و ضعف بھی ہوتا ہے نا، فرق مراتب سے موجود ہے، بعض لوگوں کی تصدیق شدید ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ضعیف، تو اس لیے وہ انشاءاللہ اگر کہہ دے تو خیر ہے۔ بعض اشاعرہ حضرات کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایمان میں اور کفر میں اور اس طرح سے سعادت و شقاوت میں خاتمی کا اعتبار، فی الحال کا اعتبار تو نہیں۔ ممکن ایک آدمی کیا ہو، پوری زندگی تو سعادت کے اعمال کرے اور آخر میں کافر ہو جائے، نعوذ باللہ،
ایک آدمی کیا ہو پوری زندگی کو پر و شقاوت کے عمل کرے، بعد میں سعید ہو کے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو خاتمے کا علم کسی کو نہیں ہے نا، اس کا علم تو اللہ کو، اس لیے اگر انشاءاللہ کہہ دے تو کہہ سکتا ہے، کیونکہ حقیقی مومن سعید تو وہی ہے جس کی موت ایمان پر ہو، اگرچہ پوری زندگی کفر و شقاوت اور بدعمالی میں گزرے، اور کافر شقی وہی ہے جس کی موت نعوذ باللہ کفر پر ہو جائے، اگرچہ اس نے ساری زندگی طاعت و عبادات میں گزاری ہو۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا نا، اگر انشاءاللہ کہہ دے تو کہہ سکتا ہے، لیکن ہمارے جو علماء حضرات انہوں نے کہا نا کہ اس بات کا کیا کرنا، درمیان میں لانا کہ اس سے سعادت و شقاوت یا اسعاد و اشقاء میں تغیر آتا ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ اگر ایک آدمی کیا ہی شقی ہے، پوری زندگی کیا رہا، بدبخت رہا، بدعمالی اس نے کی، لیکن آخر میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تم اس کو سعید کہتے ہو نا، تو کہہ دو نا، اس میں کون سی بات انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں اس میں، اس لیے کہ یہاں پر جو تبدیلی آتی ہے نا وہ سعادت اور شقاوت میں آتی ہے۔ سعید ہونا یہ انسان کا کام ہے، اگر اچھے کام کرے گا تو سعید ہوگا، برے کام کرے گا تو کیا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا۔ ہاں اللہ کی جو صفت ہے، اشقا کسی کو بدبخت بنانا، اسعاد کسی کو سعادت بخشنا، کسی کو سعید و نیکوکار رشید بنانا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، تو اس لیے یہ بات کہنا کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ کہہ دے تو یہ ضروری نہیں، انشاءاللہ نہ کہہ دے تو اچھا ہوگا۔ دوسرا عقیدہ اور خیال، ہمارا نظریہ اور جو حکم ہے نا شرعی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے نا، پیغمبروں کو، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اگر کوئی اس کو کیا کرے گا، بے معنی سمجھے گا نا، تو وہ غلط ہوگا اور اس کا نظریہ بھی غلط ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے چنے تھے اور اسی کے لیے بھیجے تھے، تاکہ مخلوق جو ذوی العقول ہے نا، جن و انسان اور اللہ، ان کے درمیان رابطہ قائم کرے، ان کے درمیان سفارت کا کام انجام، جیسے سفیر ہوتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو، لوگوں کو دنیاوی و اخروی مصالح سے باخبر کرے جن سے عقل قاصر ہوتی ہے، یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، امراض باطینیہ ہوتے ہیں جس کا سمجھنا انسان کی عقل سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے رسول ہوتا ہے، پیغمبر نبی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو وہ چیزیں بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، نقصان دہ ہے اور یہ فائدہ مند ہے۔ رسول کا بیچ دینا نہ تو اللہ پر واجب ہے، بلکہ یہ حکمت کی بات ہے، اللہ پر واجب نہیں، اسی طرح سے یعنی حکمن اس پر واجب نہیں، اسی طرح سے وہ کیا نہیں ہے، ممکن ہے کہ ممکن سمجھنے، ممکن کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا بیچنا نہ بیچنا دونوں برابر ہو، جس سمانی یا براہما کا قول ہے، اور نہ ممتانے ہے جس سمانیہ کا قول، یا ممکن بھی نہیں جیسے کہ بعض متکلمین کہتے ہیں، بلکہ رسول کا بیچنا بتقاضۂ حکمت اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے، ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی تقاضۂ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بیچ دے، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ معتزلہ تو انفع للعباد چیز کو اللہ پر واجب سمجھتے نا، ہمارا عقیدہ کہ واجب نہیں اللہ پر کوئی چیز، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اس پر کوئی چیز ضروری نہیں، اور ممتانی بھی نہیں ہے رسولوں کا آنا۔ سمانی اور براہما فرقے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کا آنا ممتانی ہے، کیونکہ انسان کے پاس خود عقل موجود ہے، عقل ساری چیزیں بتاتی انسان کو۔ پھر رسول بھیجنے کا فائدہ اور اس کی حکمت یہ ہے نا کہ وہ اہل ایمان کو، اہل طاعت کو جنت ثواب وغیرہ کی خوشخبری سناتے نا، مبشرین، اور کفر و ضلال والے لوگوں کو، عصیان والے لوگوں کو کیا کرتے اللہ اور دوزخ سے ڈراتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، منذرین اور نذیر ہوتے ہیں، اور جنت کا سمجھنا اور اخروی حالات کا سمجھنا، کیفیات کا سمجھنا، ان چیزوں سے باخبر ہونا، یہ عقل کی بات نہیں، عقل ان چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کہہ دیں کہ یار اگر کوئی آدمی کیا کرے، دقیق نظر سے ان چیزوں پر غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آدمی تو ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے نا،
لیکن ہر آدمی میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے، اللہ تعالیٰ کے متعلق معلومات حاصل کر سکے، یا جنت و جہنم یا اسی طرح سے دیگر احوال سے کیا کرے، خود کو باخبر کر سکے۔ اگر اس آپ کہیں گے نا تو بہت سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، اخروی چیزوں سے، احوال سے بے خبر رہیں گے۔ اسی لیے فائدہ اور حکمت اسی میں ہے نا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے نا کہ جب پیغمبر کو بھیج دیتے نا تو اس کے ساتھ معجزہ بھی ہوتا ہے۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پیغمبر کی تائید کی جائے، اور معجزے سے مراد ایک ایسا کام ہوتا ہے، امر جو عادت کی بالکل خلاف، یعنی جو عادت جاریہ ہے نا، فوق الاسباب ہو، ما فوق الاسباب، یعنی سبب کے لیے محتاج نہ ہو بلکہ بلا سبب ہو۔ اور یہ معجزہ اس وقت پیغمبر کے ہاتھ وغیرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے جب منکرین مقابلے پر آئے۔ جسے تمہیں معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کیا تھی، جادوگری زیادہ تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ان کی جادوگری سجدگر ہو گئی، عاجز ہو گئی۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں کا کیا تھا، چرچا تھا، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کر دیا، ان کو بھی کیا کر دیا، ہار دیا، انہوں نے ہار مان لی اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسی طرح سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر شاعری، بلاغت و فصاحت کی کیا تھا، بول بالا تھا۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم سنا کر سارے عرب کو کیا کر دیا، عاجز کر دیا، انگوش بدندان رہ گئے۔ تو معجزہ اسی لیے ظاہر کیا جاتا ہے نا تاکہ پیغمبر کی پیغمبری لوگ مان لے، اس کی سچائی کر لے۔ اور پھر معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کسی کے دل میں تصدیق آ جائے یا تسلیم کر لے۔ بعض اوقات کسی پر اثر ہو جاتے، بعض اوقات کسی پر نہیں ہوتا۔ اس کی مثالی سمجھ لے، معجزے کی مثال جیسے ایک شخص سے نا اگر وہ کسی بادشاہ کا کیا ہو، کارندہ ہو، قاصد، اگر وہ کہہ دے کہ میں فلاں بادشاہ کا ارسال کردہ شخص سنا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے یار کہ اگر آپ اپنے بادشاہ کے شخص سے قاصد ہے تو کیا کرو، بادشاہ کو کہہ دو وہ تمہارے سامنے کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ بالکل آپ بادشاہ کے شخص ہو۔ تو اگر وہ بادشاہ سے کہتے کہ بادشاہ صاحب میں تو آپ کا قاصد ہوں، میں تو آپ کا آدمی ہوں، تم میرے سامنے کیا کرو، 3 مرتبہ اٹھ جاؤ، 3 مرتبہ بیٹھ جاؤ، یا اس کو کہہ دے کہ تم کیا کر لو، یہ کام 2-3 مرتبہ کر لو، تو اگر وہ ایسا کام کرے گا نا، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یار یہ تو بادشاہ کا ہی آدمی ہے۔ اور نہ اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی بادشاہ کو آرڈر کرے، حکم کرے اور اس کی بات بجا لائے۔ اس طرح معجزہ بھی ہوتا ہے۔ اب آگے عبارت کی طرف دیکھیں، کہہ رہے اذا وجد من العبد التصدیق والاقرار صح له ان يقول انا مؤمن حقا لتحقق الايمان عنه، کہ جب آدمی سے اقرار و تصدیق پائے جائے نا تو اس کے لیے یہ کہنا کہ میں مومن ہوں، تو یہ کہہ سکتا ہے، انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ولا ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء الله تعالی، انا مؤمن ان شاء اللہ تعالی کہنا کیا ہے، نامناسب ہے، یعنی گناہ تو نہیں، ناجائز نہیں، لیکن مناسب نہیں، ایسا نہ کہہ دے۔ لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محال، اگر شک کی وجہ سے کہہ دے تو مطلب ہے کہ اس کو تو خود کبھی یقین نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ وإن كان للتأديب، اگر ادب کے لیے کہہ دے، وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالی، یا اللہ پر کام کو کیا کرنا، سپورٹ کرنا وغیرہ، حوالہ کرنا، وللشك في العاقبة والمآل، یا انجام سے ڈر کی وجہ سے، تو پھر کہہ سکتے ہیں لا فی العام والحال، او للتبرک بذکر اللہ، یا تبرک کے لیے، او للتبرع عن تزکیۃ النفس والاعجاب بحالہ، یا اس سے بچنے کے لیے کہ اپنے آپ کی کیا کرے، پاکی بیان کرے۔ فالاولا ترکہ، تو پھر بھی چھوڑنا بہتر ہے کہ نہ کہہ دے انشاءاللہ، لما انہ یوہم بشک، سے شک کا وہم ہوتا ہے، ولہذا قال لا ينبغی، اس لیے تو کہا کہ لا ينبغضون یقول لا يجوز نہیں کہا، لانہ اذا لم يكن للشک فلا معنی لنفی الجواز، جب شک کے لیے نہ ہونا تو کہہ سکتے ہیں۔ کہ وقد ذهب الیہ کثیر من السلف حتی الصحابہ والتابعین، کہ یہ مذہب تو ویسے بہت سارے صحابہ تابعین کا بھی رہا ہے۔ ولیس هذا مثل قول انا شاب ان شاء اللہ، انا مؤمن ان شاء اللہ، یہ انا شاب ان شاء اللہ کی طرح نہیں، کیونکہ لأن الشباب لیس من افعال المکتسبہ، جوان ہونے تو انسان کے اختیار میں نہیں، ولا مما يتصور البقاء علیہ بالعاقب والمآل، اور نصف آدمی ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ تو جوان نہیں رہے گا، ولا مما يصل بتزکیۃ النفس والاعجاب، اور اس سے تو آدمی میں تزکیہ نفس اور اعجاب کا خیال بھی نہیں آتا، بل مثل قول کا،
یہ تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہہ دے انا زاہد انشاءاللہ، میں پرہیزگار ہوں، میں دنیا سے بے رغبت آدمی ہوں، انا متقن انشاءاللہ، میں پرہیزگار ہوں، یہ کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پر بڑائی نہیں کر رہا کہ میں بالکل متقی ہوں، بلکہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کو پسند ہونا، اللہ انجام خیر کرے، میں متقی شخص ہوں۔ وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي بيخرج عن الكفر۔ بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ آدمی کو جو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے نا، جس سے کفر سے نکلتا ہے، یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے نا، اور تصدیق جو ہے فی نفسی ہی کیا ہے، قابل للشدہ و ذوق، اس میں قوت اور سختی ذوق بھی ہوتا ہے۔ ولكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله، کامل تصدیق جو کیا کرے آدمی کو نجات دے، نجات اولی، جس کی طرف اس قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ تو برحق لوگ تھے، برحق پھرے کیا تھے، کھرے لوگ تھے، کھرے اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے، لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ تو یہ درجہ حاصل کرنا انما هو فی مشیت اللہ تعالی، یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت میں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر انشاءاللہ کہہ دے ولما نقل عن بعض الاشاعرہ، بعض اشاعرہ سے یہ منقول وہ کہتے کہ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں انه يصح يقال عن مؤمن ان شاء الله تعالی بناء على ان العبرة بالايمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة، وہ کہتے کہ کفر و سعادت، شقاوت اور ایمان کے اعتبار تو خاتمے پر ہے، حتی ان المؤمن السعید من مات على الایمان، نیک بخت انسان تو ہے جس کی موت ایمان پر ہو، وَإِن كَانَ طُولَ عُمْرِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ، اگرچہ زندگی کسی اور کام میں گزرے، والکافر الشقی، بدبخت کافر تو وہی ہے کہ من مات علی الکفر نعوذ باللہ منہما، وَإِن كَانَ طُولَ عُمْرِهِ عَلَى التصدیق والطاعة، کہ وہی تو بدبخت ہے جس کی موت کفر پر، اگرچہ اس نے پوری زندگی اعمال کی ہو، کام کی ہو اچھے۔ علی مشیر علیہ بقول تعالی، جیسے شیطان کی طرف اشارہ تھا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فی حق ابلیس وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان پہلے ہی سے کیا تھا، کافروں میں سے تھا، اس نے تو ظاہری عبادت شروع کی تھی۔ وبقول السعید من سعید فی بطن امہ وشقی من شقی فی بطن امہ، اور اس طرح سے حدیث میں بھی آیا کہ سعید تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے سعید پیدا ہو، اور بدبخت وہ ہے جس کے لیے پہلے سے بدبختی لکھی ہو، اشار الی ابطال ذالک بقول علیہ السلام۔ لیکن مصنف سے اس قول کے بطلان کی طرف اشارہ کر رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس جو کیا ہو سعید ہو تو اس کی سعادت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس کی شفاعت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے۔ کبھی کبھی نیک بخت انسان بدبخت بن جاتے، کبھی کبھی بدبخت نیک بخت بن جاتا ہے، تو سعادت و شکوات میں تبدیلی آ سکتی، کیونکہ سعادت و شکوات انسان کا کام ہے۔ ہاں اسعاد اشقا یہ اللہ کا فعل ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ والسعید قد کبھی ارتد بعد الایمان نعوذ باللہ من ذلک، کبھی کبھی صحیح شخص بھی مرتد ہو سکتے ہیں۔ والشقی قد یسعد، کبھی کبھی بدبخت نیک بخت ہو سکتے ہیں، مثلا پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا، بأن يؤمن بعد الكفر، والتغير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء، وهما من صفات الله تعالى، لما أن الإسعاد تكوين السعادة، إسعاد کا معنی ہے کسی کو سعادت دینا اور بنانا، والإشقاء کا کیا معنی ہے تکوین الشقاوة، کسی کو شقی بنانا۔ ولا تغیر علی اللہ ولا علی صفاته، نہ اللہ میں تبدیلیت نہ اللہ کی صفات میں، کہ کیا ہے حوادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، لما مر من ان القدیم لا يكون محلا للحوادث، قدیم چیز پر تغیر نہیں آتا۔ والحق انه لا خلاف في المعنى لانه ان اريد بالايمان والسعاده مجرد حصول المنع فهو حسن في الحال، اگر ایمان سے آپ کیا کرے تصدیق کا حصول مراد لینا، یہ تو فی الحال حاصل ہوتے ہوئے، اريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات، اگر ایمان کی نجات ثمرات انوارات فیوزات برکات مراد لے فهو فی مشیت اللہ تعالی، یہ تو اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، قطع بحصول ہے فی الحال تو کسی کو یقین نہیں ہوتا نا کہ اتنی چیزوں کو حاصل کر سکے۔ فمن قطع بالحصول اراد الاول، اگر کوئی قطعی بات لے لیتا ہے تو مطلب یہ ہے نا کہ ایمان کے ابتدائی درجہ مراد ہے۔ ومن فوز الی المشیت، اگر کوئی انا مؤمن انشاءاللہ کہتا ہے نا، مشیت کی بات کرتے ہیں، اراد الثانی، تو دوسرا والا معنی مراد لیتے ہیں نا کہ آخر خاتمہ ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے، ہاں فی الحال میں مسلمان ہوں۔ آگے کہتے وفي ارسال الرسل جمع رسول على فعول من الرسالة وهي سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خلیقته، رسالت کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ اور بندے کے درمیان پیغمبر سفارت کا کام کرے، لیزیح بها عللهم فيما قصرت عقولهم، کہ ان چیزوں میں کیا کرے ان کی علت بیماریوں کو دور کرے جن سے عقل قاصر ہے،
من مصالح الدنیا والآخرہ، دنیوی اخروی مصلحت ان کو بتائے. وقد عرفت معنى الرسول والنبی فی صدر الکتاب. اور پھر آگے کہہ رہے کہ رسول کا بجنا حکمتا، یہ حکمت یعنی مصلحت و عاقبت حمیدہ. وفی هذا اشارہ الى ان الارسال واجب لا بمعنى الوجوب علی اللہ تعالی. رسول کا بھیجنا واجب ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ حکمت کا تقاضا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ پر واجب، بل بمعنى ان قضیت الحکمت تقتضیہ لما فیہ من الحکم والمصالح. اس میں حکمت ہیں، مصلحات ہیں. ولیس بممتنع، ممتنع نہیں جیسے سمانی اور براہما کا قول. ولا بممکن، اور نہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس سے طرف ہو کہ دونوں طرف برابر ہو. کما ذهب الیہ بعض المتکلمین، جیسے بعض متکلمین کہتے ہیں. ثم اشار الى وقوع الارسال وفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض من ثبتت رسالته فقال وقد ارسل الله تعالى رسلا من البشر الى البشر مبشرین، کہ اللہ نے انسانوں میں سے بہت سارے رسول بھیجے ہیں انسانوں کی طرف، بعض خوشخبری دینے والے ہیں جو کیا ہو مسلمان لأہل الایمان والطاعت بالجنة والثواب، ومنذرین، اور بعض کو ڈراتے ہیں لأہل الکفر والعصیان بالنار والعقاب. فإن ذلك مما لا طریق للعقل الیہ، کہ جنت وغیرہ معلوم کرنا، یہ چیزیں معلوم کرنا یہ عقل کا کام نہیں ہے. وَإِن كَانَ فَبِأَنْظَارٍ دقیق، اگر آپ کہے کہ نظر دقیق سے، گہری نظر سے کوئی اس پر سوچے تو لا يتيسر الا لواحد بعد واحد، تو ایک آدمی کو سکتے، بعض کو سکتے، سب کو تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گہری نظر سے دیکھ سکے اور سوچ سکے. مبینین للناس ما يحتاجون الیہ من امور الدین والدنیا، اور پیغمبر کا یہ بھی کام ہے نا کہ انسانوں کو دین دنیا کے احکام سکھائے. فإنه تعالی خلق الجنة والنار وأعد فيهما الثواب والعقاب وتفصيل أحوالهما وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني. جنت کا حاصل کرنا، ثواب کا حاصل کرنا، جہنم سے بچنا، سزا سے بچنا اور احوال معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ مما لا يستقل به العقل، عقل کا کام نہیں، عقل یہ نہیں کر سکتی. وكذا خلق الاجسام النافع والضار ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتهما. اس طرح دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم عقل کے ذریعے تو معلوم نہیں کر سکتے نا کہ یہ زہر کیا ہے، نقصان دہ ہے، یہ فلاں چیز نقصان دہ ہے، یا یہ فلاں چیز فائدہ مند ہے. بس چیزیں تو شریعت نے ہمیں بتائی. وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق الى الجذب احد جانبیہ ومنها ما هي واجبات و ممتنعات لا تظہر للعقل. اس طرح سے بعض ایسے واقعات ہے، کام ہے، امور ہے کہ بعض تو کیا ہے ممکن ہے، بعض ممتنع ہے، بعض واجب ہے. یہ تو عقل سے آپ معلوم نہیں کر سکتے. الا بعد نظر دائم، اس کے لیے تو ہمیشہ فکر کرنا پڑے گا. وبحث کامل، تفتیش کرنی ہوگی. لو اشتغل الانسان به، اگر آپ انسان کو اسی چیزوں میں مشغول کر دیں کہ تم کیا کرو، تفتیش کرو، بحث کرو اور ان چیزوں کو معلوم کرو، تو لتعطل اکثر مصالحه، اس کے تو سارے کام بگڑ جائیں گے. فکان من فضل اللہ تعالی و رحمته، بس یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ارسال الرسل، اللہ تعالی نے کیا کر دیا پیغمبروں کو بجلی بیان ذلك كما قال الله تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور پھر اللہ تعالی نے پیغمبروں کی تائید فرمائی معجزات سے. وأيدهم بالمعجزات الناقضات للعادات، جمع معجزہ وہی امر نظر بخلاف العادت على يد مدعی النبوہ. معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے عند تحدی المنکرین، جب منکرین اس کو چیلنج کرے، مقابلہ کرے. على وجہ يعجز المنکرین عن الاتيان بمثله، معجزہ ایک ایسا کام ہوتا ہے، ایک ایسا امر ہوتا ہے کہ جو منکرین ہوتے ہیں نا اس جیسا کام نہیں کر سکتے. وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزہ، اگر معجزے سے اس کی تائید نہ کی جائے نا تو اس کی بات کا ماننا ضروری نہیں ہوتا. لما وجب قبول قولی ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة. اور جب پیغمبر معجزہ ظاہر کرتا ہے نا تو یہ فطرت کی بات ہے کہ جب کوئی شخص ایک ایسا کام ظاہر کرتا ہے نا کہ جو عام عادت کے موافق کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی سچائی پر آ جاتا ہے. بأن اللہ تعالی يخلق العلم بصدق عقیب ظهور المعجزہ وإن كان عدم الخلق ممکنا في نفسه، کہ جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے نا تو عموماً سچائی ہی لوگوں کے دل میں آتی ہے، اگرچہ بعض لوگ اس وقت بھی کیا نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے. وذلك كما ادعى احد بمحضر من جماعة انه رسول هذا الملك اليهم، اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں بلا شخص کا بادشاہ قاصد ہوں، ثم قال للملك، پھر بادشاہ سے کہ ان کو تصادقا، اگر تم سچ ہو اور مجھے سچ سمجھ رہے ہو نا اس بات میں، فخالف عادتك، اپنی عادت کی کیا کرو، مخالفت کرو. وقم من مکانک 3 مرات، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ میرے لیے. ففعلوا، بادشاہ ایسا کر دے تو يحصل للجماعة علم ضروری ادین بصدقه في مقالته، تو لوگوں کو بھی یقین ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ آدمی سچ کہہ رہے، بادشاہ نے اس کی بات مان لی. ان كان الكذب ممکنا في نفسه، اگرچہ جھوٹ تو ممکن ہوتا ہے لیکن ایسے خیالات کا اور ایسی
سوچ کا اعتبار نہیں، فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي.